آپ کے گھر میں سب لیڈیز ہی ہیں, کوئی جینٹس نہیں ہے, تو آپ دروازہ مت کھولیے. کون, کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے ابھی بھائی نہیں ہے, ابھی ابو نہیں ہے, ٹھیک ہے بعد میں آئیے گا, شام کو آئیے گا تب معلوم کر لیجئے گا. یہ اب کھول کے کہو ایکسکیوز می, آئیے پانی پی لیجئے. جب اس طریقے سے تم کہہ کر اس کو آج اپنے گھر میں بلا لو گی, آج تو تمہارے بھائی سے ملنے آیا, 2 گھنٹے کے بعد تم سے ملنے آئے گا. اللہ کے رسول نے سسٹم پر زور دیا تھا, سب سے زیادہ سسٹم مضبوط تھا. ہمارے پاس سسٹم مضبوط نہیں ہے. عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی اللہ کے رسول نے, تو سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ عورتوں کا راستہ الگ تھا, مردوں کا راستہ الگ تھا. سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ کوئی بھی عورت خوشبو لگا کر, چوڑیاں پہن کر, پازیب پہن کر مسجد میں نہیں آ سکتی تھی. سسٹم کو مضبوط بنائیے میرے بھائی, سسٹم کو. ہمارے ہاں سسٹم مضبوط نہیں ہے. ہم اپنی ماں بہنوں پر ذرا نظر ڈالیں, کیا کر رہی ہیں؟ کیا ان کے اندر وہ شرم اور حیا باقی رہ گئی ہے جو اسلام کا ایک حصہ تھی؟ ہمارا قرآن نبی کی عورتوں, نبی کی بیویوں کو بھی حکم دے رہا ہے. اللہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. اے نبی کی بیویوں, غور کرو, اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی عورتوں, اے نبی کی بیویوں, لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم معمولی عورت نہیں ہو, تم معمولی لیڈی نہیں ہو. اے نبی کی بیویوں, اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو تم معمولی عورت نہیں ہو. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اے نبی کی بیویوں, جب تمہارے گھر میں کوئی سوال کرنے والا آئے, تمہارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے, تم سے گفتگو کرے, تم سے بات چیت کرے, فلا تخضعن بالقول, تو تمہارے قول میں, تمہاری بات چیت کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے, تمہارے لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے, مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. یہ قرآن عورتوں کو حکم دے رہا ہے. اے عورتوں, جب تم کسی سے گفتگو کرو, کسی سے بات کرو, تو تمہارے لہجے میں, تمہاری گفتگو میں نرمی نہیں ہونی چاہیے, مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہم کسی سے بات کریں, کسی عورت سے, اب وہ دیکھ رہی مولانا جرجیس, جی ہاں, مہین آواز سے بات کرے, شرما شرما کے بات کرے, یہ نہیں ہونا چاہیے. جی دروازہ کھٹکھٹایا, اندر آپ نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, باپ نہیں ہے, کسی لیڈی کی آواز آئی, اندر سے آواز آئی, جی کون؟ یہ آواز ہونی چاہیے. جی کون؟ جی مولانا جرجیس. اچھا ٹھیک ہے, ہاں بتائیے کیسے آئے ہو؟ وہ آپ کے بھائی سے ملنا ہے. کہاں ہے؟ دیکھیے بھائی تو ابھی گھر پہ ہے نہیں ہے, بعد میں 2 گھنٹے کے بعد, 4 گھنٹے کے بعد آئیے گا, تب پتہ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, بس یہ آواز ہونی چاہیے, بدتمیزی نہیں. لیکن نہیں ابھی گھر پہ کوئی نہیں ہے, نہ ابو ہے نہ بھائی ہے, کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے بعد میں آئیے گا, 2 گھنٹے بعد پوچھ لیجئے گا, ٹھیک ہے شام کو آئیے گا, پتہ لگا لیجئے گا. یہ ہونا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے, دروازہ کھٹکھٹایا ہے, بیل بجائی, پہلے دروازہ کھولا, جی وہ آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ جی وہ تو نہیں ہیں. آپ کہاں سے آئے؟ دیکھیے بات چیت بڑھ رہی ہے. آپ کہاں سے آئے؟ کشن گنج سے. اور اتنی دور سے, آئیے پانی پی لیجئے. جب تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے تو تم کسی کو پانی پلانے کے لیے بھی اندر نہیں بلا سکتی. اس میں بدتمیزی نہیں مانی جائے. آپ کے گھر میں سب لیڈیز ہی ہیں, کوئی جینٹس نہیں ہے, تو آپ دروازہ مت کھولیے. کون؟ کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے ابھی بھائی نہیں ہے, ابھی ابو نہیں ہے, ٹھیک ہے بعد میں آئیے گا, شام کو آئیے گا, تب معلوم کر لیجئے گا. یہ
اب کھول کے کہا ایکسکیوز می، آئیے پانی پی لیجئے. جب اس طریقے سے تم کہہ کر اس کو آج اپنے گھر میں بلا لو گی، آج تو تمہارے بھائی سے ملنے آیا، 2 گھنٹے کے بعد تم سے ملنے آئے گا. قرآن اسی کو کہہ رہا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تمہاری قول میں، تمہاری بات چیت میں نرمی نہیں، مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. اگر تم نرمی سے اور میٹھے پن سے بات کرو گی فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو جو بیمار دل والا ہے، جو جس کا دل کمزور ہے، فوراً کسی لڑکی کی ہلکی سی آواز سن کر پگھل جاتا ہے، اس کی طرف جھکنے لگتا ہے. اس کو اللہ کے نبی، اس کو قرآن نے کیا کہا؟ مرض. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، جس کے دل میں بیماری ہوگی عشق کی، محبت کی، وہ تمہارے بارے میں طرح طرح کے خیالات اپنے دماغ میں رکھنے لگے گا. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، وہ اپنے دل میں تمہارے بارے میں نئے نئے خیالات، نئے نئے تصورات اپنے دل میں رکھنے لگے گا. اس لیے مٹھاس نہیں ہونی چاہیے تمہاری آواز میں. یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. اور عورتوں کو حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. ہائے محمد کے ماننے والوں، آئے مسلمانوں، جب تم کسی گھر میں جاؤ اور گھر میں کوئی مرد نہ ہو اور عورتیں ہی عورتیں ہوں اور تمہیں وہاں کوئی چیز لینا ہو، اس گھر سے کوئی چیز حاصل کرنا ہو، اس گھر سے کوئی چیز تمہیں لینا ہو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر کوئی سامان تمہیں چاہیے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو پردے کی اوٹ سے مانگو، دیوار کے پیچھے سے مانگو، دروازے کے اندر سے مانگو. یعنی عورتیں دروازہ نہ کھولیں، سامان لے کے آئیں، اتنا ہی گیٹ کھولیں اور سامان دے دیں. سامان دیتے ہوئے، پلیٹ دیتے ہوئے، برتن دیتے ہوئے یا کوئی بھی چیز دیتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں ساکس، اپنے ہاتھوں میں گلیوز پہن لیں تاکہ تمہارے ہاتھ کی کلائیاں، تمہارے ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی غیر مرد کو نظر نہ آئے. ایسے پردے کی اوٹ سے ان سے سوال کرو. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، پردے کی اوٹ سے ان سے مانگو. اور ان کو بھی چاہیے جو سامان دیں گے وہ پردے کے پیچھے سے تمہیں دیں، یعنی سامنے نہ آئے. یہ قرآن کہہ رہا، قرآن جلسوں میں بھی سامنے آ رہی ہو تو کیا حال ہوگا، دکانوں پہ گھوم رہی ہو اور ہم جلسے کرا رہے ہیں. صاحب سسٹم ہمارا مضبوط نہیں، ہم نے رسم بنا لی ہے، عملی اقدام نہیں کیا ہے. وہاں عملی اقدام ہوتا تھا. کیسے؟ ایک نوجوان ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہنے ہوئے تھا، اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا یہاں، اور جا رہا تھا ایسے. حضرت عمر نے دیکھا ہے ٹخنے سے نیچے، تو حضرت عمر نے اس کو بلایا، اے انت حائز. اب ترجمہ سنو. حضرت عمر نے کہا اے نوجوان انت حائز. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا حضرت عمر سے، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہاں انت حائز. انت حائز کا مطلب جانتے ہو؟ کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ عورتوں کو مہینہ آتا ہے نا، پیریڈ. جو عورتیں بالغ ہو جاتی ہیں، جو لڑکی بالغ، ان کو ایک مہینے میں چند دن بلڈ آتا ہے، جو اس کو پیریڈ بولتے ہیں، MC. تو حضرت عمر نے کتنا خطرناک جملہ بولا اس نوجوان کو. سوچو، آپ یہ مت کہنا مولانا جدید اتنا بے شرم ایسی بات کہہ رہا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت عمر نے کہا ہے. کیا کہا؟ انت حائز، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی عورت تو جا نہیں رہی ہے. حضرت عمر کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہا پیچھے کیا مڑ کے دیکھ رہا ہے؟ تجھ سے کہہ رہا ہوں. ہنسنے لگا. مجھ سے؟ مجھ سے؟ ہاں. کہا آپ کا دماغ صحیح ہے؟ کہا کیوں؟ کہا یحیض الرجل. اس آدمی نے کہا کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ سوال دیکھیے اس کا. حضرت عمر نے سے اس نے کہا مجھے مہینہ؟ حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟
تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہنتا ہے؟ یعنی کپڑا ٹخنے سے نیچے پہننے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نبی نے عورتوں کو دیا ہے، مردوں کو ٹخنے سے اوپر پہننے کا حکم دیا ہے۔ یہاں سے اوپر رہے گا کپڑا آپ کا، مرد کا ٹخنے سے نیچے یہاں تک کہ پیر بھی چھپ جائے۔ عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نیچی شلوار پہنے، اور جب چادر یا نقاب لگا کے جب بازار یا مائکے یا کہیں جائیں تو ایسی کنڈیشن میں اتنی نیچی چادر ہو جو آپ کی چپل کو بھی چھپا رہی ہو، چپل بھی نظر نہ آ رہی ہو، اور زمین کی مٹی سے رگڑ کھا رہی ہو چادر، اتنی نیچی چادر ہونی چاہیے، یا اتنا نیچا نقاب ہونا چاہیے، حجاب ہونا چاہیے جو پیر کی چپل کو بھی چھپا رہا ہو۔ جا کر جو چند عورتیں برقع پہن کے آئی ہیں ذرا ان کے نقاب بھی دیکھ لیجئے گا، چپل تک دکھے گی۔ اور یاد رکھنا، عورتیں گھر سے باہر جاتے وقت گھر میں جو چاہیں پہنے، جس گھر کے اندر غیر مردوں کا آواگمن نہیں ہے، عورتیں گھر میں جو پہننا چاہیں پہنے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دوپٹہ اوڑھیں نہ اوڑھیں، اوڑھنی لیں نہ لیں، بال کھلے رکھیں یا باندھ کے رکھیں، نائٹی پہنے نہ پہنے، جو چاہیں۔ اور غور سے سنو، گھر کے اندر جہاں غیر مردوں کا آواگمن نہیں ہے، عورتیں جو چاہیں پہن سکتی ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن گھر سے باہر اگر جائیں گی، گھر سے باہر جب نکلیں گی تو عورتیں گھر سے باہر نکلتے وقت چوڑیاں بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے، چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی۔ ہر بجنے والی چیز منع ہے، کوئی بھی بجنے والی چیز عورت پہن کر نہیں جا سکتی۔ اگر چوڑی بج رہی ہے تو چوڑی پہن کر جانا غلط ہے۔ پازیب پائل پہن کر نہیں جا سکتی اگر اس میں گھنگرو لگے ہوئے ہیں تو۔ اس کو آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ اونچی ہل کی چپل جو ہوتی ہے نا، اونچی ہل کی پہن لیتی ہیں، وہ نیچے گٹکا لگا رہتا ہے، تھوڑا سا ناٹی کت کی ہو تو لمبی لگتی ہے وہ، اور وہ پہن کے چلتی ہیں تو وہ سڑک پر وہ چپل آواز کرتی ہے، ٹک 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 آواز کرے گی۔ عورت کے لیے اونچی ہل کی وہ چپل جو سڑک پر چلتے وقت ٹک ٹک کی آواز کرے، وہ چپل بھی پہن کر چلنا منع ہے عورت کے لیے۔ ظاہر ہے وہ چپل ٹک 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 کرے گی، ادھر اس کی چپل بولے گی ٹک 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 ٹک، ادھر نوجوانوں کے دل بولیں گے دھک 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 دھک۔ منع ہے۔ کوئی بھی خوشبو پرفیوم نہیں لگا سکتی، گھر میں جو چاہے لگائے، لیکن گھر کے باہر کوئی پرفیوم نہیں، کوئی عطر نہیں، یہاں تک کہ خوشبودار کوئی چیز نہیں۔ اگر کریم میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں، پاؤڈر میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں، اگر کوئی ایسا تیل یوز کرتی ہے جس میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں۔ فرمایا کوئی عورت، اور سن لو، کوئی عورت خوشبو لگا کر، عطر لگا کر، میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک وہ گھر نہ آ جائے زانیہ لکھی جاتی ہے۔ سن رہے ہیں؟ جو عورت میک اپ کر کے، جو عورت خوشبو لگا کر، جو عورت کریم پاؤڈر میک اپ صبر کر جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے، اور جب تک وہ گھر کے باہر رہتی ہے زانیہ اور بدچلن لکھی جاتی ہے۔ اب وہ بازار سے یا میک اپ کر کے گئی اور باہر سے گھوم کر جب وہ اپنے گھر پہ آ جائے تو اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ نوٹ کریے، اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے جب تک کہ وہ ایسے
ویسے غسل نہ کر لے، ایسے نہا نہ لے جیسے شوہر سے بیوی ملنے کے بعد، ہم بستر ہونے کے بعد جب بیوی غسل کرتی ہے اور نہا کر پاک ہوتی ہے، جب تک یہ عورت اس طریقے پر غسل نہ کر لے تب تک وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ اب بتائیے ہم اسلام کے اس مشن میں کتنے گھل چکے ہیں؟ بتائیے اسلام کا ہمارا اور ہماری بیٹیوں کا اسلام کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے؟ کیا ہماری لڑکیاں، ہماری بیویاں کیا اس اسلام کے مزاج میں پوری کی پوری داخل ہیں؟ کون سی لڑکی ہے جو لپسٹک لگا کے نہیں آئی ہے؟ ذرا دیکھو تو۔ اب آپ کہو گے مولانا کہہ رہے دیکھو تو، جملے بہت جلدی پکڑتے ہیں۔ اب دیکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نقاب ہٹا کے دیکھیں گے، اور دیکھو کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دیکھو نہ دیکھو، لیکن جب نقاب ہی نہیں ہے تو اپنے آپ دکھ جائے گا۔ آج کل نگاہیں نیچی کر کے کون چل رہا ہے؟